بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار شخص کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو بھی جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ پھڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علامہ بزاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، مثلا رفع درجات، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے گا اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے گا۔ یہ بات امت مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس مسلمان کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش جتنی کڑی ہوگی اس پر اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے یا پھر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ لوگ اس آزمائش میں صبر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو دنیا و آخرت کی آسائشیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص آزمائش آنے پر ناراضگی کا اظہار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی آزمائش یا تکلیف میں مبتلا کرے اور وہ اس پر صبر و شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں درجات بلند کر دیتے ہیں، نیز اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اخروی سزا سے منسلک ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام، ان کے بعد جس قدر انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اس قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کے ایمان اور دین کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے۔ جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنا ہی سخت ہوگی، اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، حتیٰ کہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سخت اندھیرے اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھتے تو کہتے، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر کبھی بارش بھی نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے مال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور بامی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کی حقیقت دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو یہ عذاب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیج دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین کے لیے بہت اجر و ثواب رکھا ہے جو اس میں مبتلا ہونے کے بعد صبر کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہر قسم کے بیماری سے بچائے رکھیں، اور جو بیمار ہیں ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔